بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم تذکرہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت اسید ابن الحضیر رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اسید ابن الحضیر رضی اللہ عنہ کے دل میں قرآن کریم کے ساتھ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت و محبت کے جذبات تھے، اور بہت خاص تعلق تھا قرآن کریم کے ساتھ بھی، اور اس سلسلے میں ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں اور کچھ واقعات بھی بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور اس سلسلے میں بھی ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں اور کچھ واقعات بیان کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح اسید ابن الحضیر رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا اور انتہائی عقیدت و محبت کے جذبات تھے، اسی طرح دوسری جانب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسید ابن الحضیر کے ساتھ انتہائی شفقت و عنایت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی اس بات کا علم تھا اور اس چیز کا احساس و ادراک تھا کہ اسید ابن الحضیر رضی اللہ عنہ تو انصار مدینہ میں سے ان خوش نصیب ترین صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے بہت ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی نبوت کے 13ویں سال بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر وہاں مینا میں جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی اور دین اسلام قبول کیا تھا، اور انہی میں سے کچھ افراد پہلے ہی مدینہ میں ہی دین اسلام اگرچہ قبول کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے قاصد اور نمائندے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، لیکن انہوں نے بھی گویا اب اس موقع پر وہاں مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس چیز کی یعنی قبول اسلام کی تجدید کی، اور مزید یہ کہ بیعت بھی کی، اور پھر یہی وہ عظیم لوگ اور یہ خوش نصیب ترین افراد کہ انہوں نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی اور یہ اصرار کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ خود اپنی قوم یعنی قریش کے درمیان اور آپ خود اپنے شہر یعنی مکہ میں رہتے ہوئے پریشان ہیں اور کس قدر غیر محفوظ ہیں، لہذا ہماری گزارش قبول فرمائیے اور اب آپ اپنے شہر مکہ کو چھوڑ دیجئے اور ہمارے شہر مدینہ تشریف لے آئیے۔ چنانچہ انہی حضرات کی اس دعوت اور اس گزارش اور اس اصرار کے نتیجے میں ہی آخر ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھی جب اجازت نازل ہو گئی تھی اسی سلسلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی اس بات کا احساس تھا
کہ وہ جو بیعت عقبہ ثانیہ کا موقع تھا اور جن حضرات کی دعوت کے نتیجے میں اس موقع پر یہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور انہی کی دعوت کے نتیجے میں ہی تو میں آج یہاں مدینہ میں موجود ہوں۔ انہیں عظیم انسانوں میں اسید بھی تو شامل ہیں، بلکہ پیش پیش ہیں، لہذا اسید کا یہ مقام و مرتبہ، اس بیعت کے موقع پر موجودگی اور حاضری، گویا کہ انصار مدینہ میں سے وہ حضرات جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا تھا، اور اگرچہ اس وقت نبوت کا 13واں سال چل رہا تھا، لیکن یعنی مکی زندگی میں نبوت کے بعد 13واں سال چل رہا تھا، تو مکی زندگی کے لحاظ سے اگرچہ 13واں سال چل رہا ہے، یعنی بالکل ابتدائی زمانہ نہیں تھا وہاں کہ 13واں سال چل رہا ہے، لیکن مدینہ والوں کے لیے تو ابتدائی زمانہ تھا کہ گویا کہ مدینہ میں تو ابھی اسلام نبوت کے 12ویں سال ہی پہنچا تھا مصعب ابن عمیر کے ذریعے، اور اس کے اگلے ہی سال، تو کہنے کا مقصد یہ کہ مدینہ والوں کے لیے جو بالکل ابتدائی دور تھا دین اسلام کا، اس دور میں جن لوگوں نے دین اسلام قبول کیا ان میں اسید ابن الحضیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ لہذا یہ بہت بڑی بات تھی اور بڑی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اسید کے لیے قدر و منزلت کے جذبات تھے، اور پھر مزید یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد اور مدنی زندگی کے آغاز کے بعد جلد ہی اگلے ہی سال مشرکین مکہ کی طرف سے غزوات کا اور جنگ مسلط کرنے کا جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، مختلف غزوات، ایسے تمام غزوات کے موقع پر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت اسید ابن الحضیر رضی اللہ عنہ ہمیشہ شریک رہے، موجود رہے، بلکہ ہمیشہ پیش پیش بھی رہے۔ اور بالخصوص جو دوسرا غزوہ تھا سن 3 ہجری میں، یعنی غزوہ احد، اور جس میں ابتدا میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے مقابلے میں فتح نصیب ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے اور ایک غلط فہمی کی بنا پر کچھ ایسی کارروائی ہو گئی کہ صورتحال یکسر بدل کر رہ گئی، اور مسلمان اپنی وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور افراتفری پھیل گئی۔ مسلمان اس افراتفری کے دوران اپنی صفوں میں نظم و ضبط برقرار نہیں رکھ سکے تھے۔ اس افراتفری اور انتشار اور پریشانی کے موقع پر جب کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تھے، اور اس نادر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن نے اپنی تمام تر توجہ اسی جانب مرکوز کر دی تھی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا یا یہ کہ محض اپنے چند مٹھی بھر ساتھیوں کے ہمراہ وہاں رہ گئے تھے، اور اس نازک موقع پر اسید بن الحضیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے مشرکین مکہ کے ہاتھوں بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس موقع پر اسید بن الحضیر کو بہت سے زخم لگے تھے، تلواروں اور نیزوں کے زخم اور برستے ہوئے تیروں کے زخم، اور وہ ایسے زخم تھے جو کہ بہت ہی مہلک اور جان لیوا قسم کے زخم تھے، اور اس کے بعد روح بصحت ہونے میں اور شفا یاب ہونے میں انہیں کافی طویل عرصہ لگ گیا،
بہت زمانہ بیت گیا تھا انہیں صحت مند اور شفا یاب ہونے میں ان زخموں کے لگنے کے بعد۔ وہ زخم کیوں لگے تھے؟ ظاہر ہے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، اور یہ کہ براہ راست وہاں جو فوری سبب تھا، نظر آنے والا سبب، وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بخوبی باخبر تھے، اور یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے اس صحابی یعنی اسید بن الحضیر رضی اللہ عنہ کے لیے عزت کے بڑے جذبات تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ناظرین کرام، اسید بن الحضیر رضی اللہ عنہ نسل در نسل زمانوں سے اپنے اس خاندان کے سردار چلے آ رہے تھے۔ مدینہ میں جو دو بڑے قبائل تھے، ایک کا نام تھا قبیلہ خزرج اور دوسرے کا نام تھا قبیلہ اوس۔ یہ دونوں قبیلے بہت ہی شان و شوکت والے تھے اور بہت زیادہ طاقتور تھے۔ تو انہی دو قبیلوں میں سے جو قبیلہ اوس تھا، اس کے ذیلی قبائل میں سے ایک قبیلہ یا خاندان بنو عبد الاشہل کے نام سے معروف تھا، اور یہ جو خاندان بنو عبد الاشہل تھا، اس کی بڑی شان و شوکت تھی اور اس کی طاقت کی بڑی شہرت تھی۔ اور جب یہ طاقتور ترین خاندان، تو ظاہر ہے کہ اس خاندان کا جو سردار تھا پھر وہ بھی طاقتور ترین تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ خود ان کی اپنی شخصیت میں بھی بہت زیادہ جاہ و جلال تھا اور بہت زیادہ رعب اور دبدبہ تھا فطری طور پر۔ اور یہ کہ نسل در نسل ان کی یہ شان و شوکت اور ان کا یہ مقام و مرتبہ اور ان کا یہ جاہ و جلال اور ان کی یہ سرداری، یہ سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا۔ کس چیز پر قربان کر دیا؟ قبول اسلام کے بعد اللہ کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر، کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور اللہ کے دین کا قانون یہ ہے کہ اپنی خواہشات کا گلا دبا دینا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں بس انہی کی پیروی کرنی ہے، اور زندگی کے ہر معاملے میں انہی کے حکم کے سامنے اور انہی کے فیصلے کے سامنے بلا چون و چرا سر تسلیم خم کر دینا ہے اور سر جھکا دینا ہے۔ اپنی خواہشات کی بندگی کو چھوڑ دینا ہے، اور یہ کہ اپنی ہر خواہش کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ڈھال دینا ہے۔ تو اب اپنی مرضی نہیں چلے گی، اپنی سرداری نہیں چلے گی، اب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کیا جائے گا۔ تو یہ جذبہ تھا، گویا کہ اللہ کے دین کی خاطر وہ تمام شان و شوکت اور وہ خاندانی جاہ و جلال اور وہ سرداری کا سلسلہ سب کچھ چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دیا ہر چیز کو، اور یہ کہ دین اسلام کی خدمت اور پیغمبر اسلام کی خدمت اور یہ کہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، بس اسی چیز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اپنا نصب العین اور اپنا مقصد زندگی بنا لیا، اور اسی چیز میں ہمیشہ مشغول و منہمک اور کوشاں و سرگرداں رہنے لگے۔ اب یعنی قبول اسلام کے بعد تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بات تھی، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنے صحابی یعنی اسید ابن الحضیر رضی اللہ عنہ کے لیے
بہت زیادہ عزت و احترام اور قدر و منزلت کے جذبات موجود رہا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ اسید بن الحضیر رضی اللہ عنہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے یا اپنے خاندان میں سے کسی گھرانے کے لیے کوئی گزارش کیا کرتے، کوئی سفارش کیا کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کو اور ان کی گزارش کو قبول کیا کرتے تھے، رد نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ اسباب تھے اور یہی وہ وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی بڑی حیثیت تھی۔ یہ وجوہات کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ ابتدائی دور میں ان کا قبول اسلام اور پھر ہمیشہ غزوات کے موقع پر پیش رہنا، بالخصوص غزوہ احد کے موقع پر بے مثال جرأت و شجاعت اور جان نثاری کی وہ یادگار ایک وہ ان کا جو کارنامہ تھا، اور اسی طرح یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی کہ اپنی سرداری اور خاندانی شان و شوکت سب کچھ چھوڑ ڈالا تھا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی سفارش کو رد نہیں کیا کرتے تھے جب یہ اپنے خاندان والوں میں سے کسی کی سفارش کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ سفارش کوئی جائز سفارش ہی ہوتی ہوگی، ناجائز تو نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے ایک گھرانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ گزارش کی، اور وہ کیا گزارش تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا، اور پھر آگے کیا تفصیلی واقعہ پیش آیا، اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ ناظرین آئندہ ملاقات کے موقع پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔